کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے, شے ہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے, عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا, انہیں تو سمجھ آ گئی نا. اعوذ باللہ من ذالک لعنت اللہ علی الکاذبین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے. پہلے تو یہ ایک من گڑت یا جھوٹی حدیثیں بیان کرنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا, یہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کی کوئی سند ہو بھی تو اس سے مراد خوارج سے لڑائی کرنا ہے, نہ کہ حضرت علی کا معاویہ کی لڑائی کرنا. اور تیسری بات یہ کہنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ورگا ہے ہی کوئی نہیں تے نیوٹرل تے شے ہی کوئی نہیں, ان دونوں جملوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مرزا صاحب کو ظاہری طور پر اپنے حق میں ملی تو ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. چلو ذرا تھوڑا سا آگے چلو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے سخی کوئی نہیں دیکھا. عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا عمر معاویہ سے افضل ضرور ہیں لیکن معاویہ میرے والد سے بھی زیادہ سخی تھا, ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی, ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ ہرہ سے پہلے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی تو انہوں نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کی ہے. ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. کم ہونا ان بھی ذرا. عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس کی بیعت کو توڑے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میرا اس کے ساتھ اعلان برات ہے. ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. ہے ہی کوئی نہیں. جو یزید کی بیعت توڑے وہ ابن عمر اس سے ناراض. معاویہ کی فضیلت بیان کرنا ابن عمر کا عمل, ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. کب ہونا سارے گلاں دے ہوتے. عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہے میٹھا میٹھا پپ کوڑا کوڑا تھو تھو. دوسری بات نیوٹرل تے شے ہی کوئی نہیں, یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی بھی توہین اور صحابہ کی بھی توہین. یہی تو رافضیت ہے, یہی تو رافضیت ہے کہ نیوٹرل شے کوئی نہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ نیوٹرل رہو, مسلم کی حدیث ہے نیوٹرل رہو, ابو داود کی حدیث ہے نیوٹرل رہو, ابن ماجہ کی حدیث ہے نیوٹرل رہو, اور حضرت سعد بن ابی وقاص شے کوئی نہیں. عشرہ مبشرہ اید نزدیک شے کوئی نہیں, جن کے اوپر حضور اپنے والدین کو قربان کریں شے کوئی نہیں. جو بدری صحابی ہوں شے کوئی نہیں اید نزدیک. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یہ دونوں بدری صحابی ہیں. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ شے کوئی نہیں اید نزدیک. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شے کوئی نہیں اید نزدیک. یعنی یہ کتنی بڑی توہین ہے صحابہ کی کہ نیوٹرل تے شے کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے, شے ہی کوئی نہیں. بھائی جان نیوٹرل کتاب اللہ ہے, کتاب سنت رسول اللہ سے ثابت ہے. آپس میں لڑنا نہیں ہے, اختلاف نہیں کرنا ہے, قتل نہیں کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا ہے, یہ نیوٹرل ہے. باقی رہی یہ بات کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ورگا ہے ہی کوئی نہیں. اگر مرزا صاحب واقعتاً اس بات پہ متفق ہے نا کہ ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر مرزا صاحب تو نیوٹرل کو غدار کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں جو نیوٹرل رہنے والے تھے ان کو کیا کہا ہے؟ غدار. تو قوم سمود نے جب اونٹنی قتل کی تو ان پر عذاب آیا تھا. اس امت نے جب اللہ کی اونٹنی ایکویلنٹ, ایک پرسنالٹی, اللہ کی نشانی, نبی علیہ السلام کے قریبی ترین ساتھی آپ کے داماد علی بن ابی طالب کے ساتھ غداری کی, ان کا ساتھ نہیں دیا. علی بن ابی طالب کے ساتھ غداری کی, ان کا ساتھ نہیں دیا, اور وہ شہید ہوئے. تو اس کی سزا پھر اس امت پہ اس عذاب کی شکل میں یہ کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم نہیں ہوئی. تو گویا کہ اس نے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ غدار. اور ہزارہا صحابہ کو نعوذ باللہ کیا کہہ دیا؟ یہ غدار کہنا کتنی بڑی تہمت ہے. اور اسی یہ جو انہوں نے یہ والا لیکچر جو آیا نا لاسٹ میں ان کا, اس سے پہلے مرزا صاحب یہ بات بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو نیوٹرل رہے تھے ان کو پھر ایسی پھینٹی لگی ہے نا
کہ اللہ نے ان کو دکھایا کہ نیوٹرل رہنے کا انجام کیا ہوتا جو حضرت علی کے زمانے میں نیوٹرل ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کی پھینٹی ان کی موت بنو امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے. ان کو اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے کہ ان لوگوں کو تم سپورٹ کرتے رہو تو تمہیں دنیا میں دکھاؤں گا کہ نیوٹرل ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ بھی دیکھ لو. تو اس کی ایک طرف تو تعریفیں کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف توہین بھی ہو رہی ہے. کہ ان کو کیا پڑی ہے؟ پھینٹی. تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک طرف یہ بڑی عظمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں، تو دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار بھی تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی پھینٹی پڑی اور بنو امیہ نے ان کو قتل کیا اور مارا. دیکھیں کس کو انہوں نے کچھ کہا ہے. حضرت میں نے جن کے نام لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، کیا ان کو کچھ کہا؟ کبھی بھی ثابت نہیں ہے. کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کو اپنی گورنر عطا بنایا تھا انہوں نے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور ہزار صحابہ جو تھے، تو کس کو مارا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ تو مرزا صاحب ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں.